السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام تر تعریف، حمد ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اور مجد اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا بنانے والا، چلانے والا اور اس کی ضرورت کا پورا کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر جنہیں انسان اور جن کی رشد ہدایت کے لیے، انہیں صحیح راستہ بتانے کے لیے، انہیں اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کرانے کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے اصحاب کرام پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج سورہ یونس کی آیت نمبر 99 سے کلاس رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ ابھی تک سورہ یونس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر کس انداز سے دعوت کا کام فریضہ انجام دے رہے تھے، جبکہ آپ کے اوپر الزامات لگائے گئے، لیکن آپ نے اپنے الزامات کے لگے ہوئے الزامات کا کوئی پرواہ نہ کی اور نہ ہی اپنی کوئی صفائی پیش کی۔ آپ جس مشن کے لیے اٹھے تھے، جس کام کے لیے اٹھے تھے کہ اللہ کی معرفت جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق ہے، اس کی پہچان مجھے کرانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کوئی بھی صفائی نہ دی اور اللہ رب العزت کی پہچان کرائی کہ اللہ وہ ہے جس نے 6 دن میں زمین و آسمان کو بنایا، یعنی مخلوق کا بنانے والا اللہ ہے، نہ کہ مخلوق اللہ ہے۔ مطلب دنیا کا بنانے اور چلانے والا، جس نے دنیا کو بنایا ہے، چلا رہا ہے، وہ مالک ہے۔ جو اپنے ہاتھ سے ہم نے بنائے ہیں یا اس نے بنایا ہے، وہ مالک نہیں۔ اچھا، ایک بات تو یہ بتائی، پھر دوسرا یہ کہ وہ اللہ کہاں ہے، تو اللہ رب العزت عرش پر ہے اور وہ چیزوں کے اندر نہیں ہوا کرتا۔ جیسے مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ ہر چیز کے اندر اللہ ہے اور وہ چیزوں کو اکٹھا کر کے اور اسی کی عبادت کرنا شروع کر دیتے، جس چیز کو چاہتے اسی کی عبادت کرتے اور کہتے کہ اسی کے اندر اللہ ہے۔ اور اسی طریقے سے باطل عقیدہ کہ اللہ رب العزت کسی شے کے اندر حلول کر جاتا ہے، کچھ وقت کے لیے آتا ہے اور چلا جاتا ہے، اس کا بھی رد کیا کہ ایسا نہیں ہے۔ اور تیسرا عقیدہ یہ تھا اور یہ آج بھی ہے کہ اللہ رب العزت کی پرچھائی ہے یہ ساری مخلوق، سورج، چاند، زمین، آسمان، یہ تینوں باطل عقیدے کا رد کیا گیا، کیونکہ کفار مکہ کا، مشرکین مکہ کا یہی عقیدہ تھا اور دنیا کے اندر کے لوگوں کا یہی عقیدہ ہو گیا تھا۔ شیطان نے اس طریقے سے انہیں سجھا دیا تھا کہ اللہ رب العزت ہر شے کے اندر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ اللہ نے 6 دن میں زمین و آسمان بنائی اور عرش پر مستوی ہوا اور اس کا علم ہر شے کے اوپر ہے، ایک پتا نہیں گرتا مگر وہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ کوئی گیلی چیز اور سوکھی چیز اس کی لوح محفوظ میں، اس کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور ہر رزق، ہر جانور کا رزق، ہر ذی روح کا رزق، ہر مخلوق کا رزق اللہ رب العزت کے ذمے ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنا نبی مکرم نے اللہ رب العزت کا تعارف پیش کیا ان آیتوں کے مد نظر سورہ یونس کے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انبیاء کے واقعات کو بتا کر کے انہیں عبرت اور نصیحت دی گئی کہ دیکھو تمہارے پہلے فلاں نبی تھے، ان کے ماننے والے تھے اور انہوں نے انکار کیا اور ان کے ساتھ کیا انجام ہوا۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اگر تم نے ان کا انکار کیا پہچان لینے کے بعد بھی، ان کی تکذیب کی اور وہی سب کچھ کیا، تو تمہارے ساتھ بھی وہی انجام ہوگا جو پچھلی قوم کے ساتھ ہوا ہے۔ معجزات دکھائے گئے اور بھی کئی چیز کے ذریعے سے ان کو وصیت اور نصیحت کی گئی، جبکہ مشرکین مکہ کی طرف سے
ہر قسم کی سختی کی جا رہی ہے، جسمانی طور پر، روحانی طور پر ہر طریقے سے پریشان کیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو، ان کو مکہ سے نکلنے تک پہ مجبور کر دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ جب بھی آپ آیت مکی صورتیں پڑھیں گے، آیتیں پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی مکرم نے یہ کہہ کر کے آئے اور اللہ رب العزت نے پھر وہی نازل فرما دی کہ اچھا وہ یہ کہتے ہیں، آپ ان کو یہ کہیے۔ پھر جا کے کہہ رہے ہیں، پھر وہ کچھ سوال کر رہے ہیں، پھر وہی نازل ہو رہی ہے۔ گویا کہ نبی مکرم دن اور رات انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، دن بھر ان کے پیچھے کام کرتے اور رات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے، دعا کرتے کہ اللہ فلاں کو ہدایت دے دے، فلاں کو ہدایت دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے امت کے لیے اس قدر فکر، اور ویسے بھی آپ کا لقب ہی ہے رحمت للعالمین، کہ سارے عالم کے لیے آپ رحمت تھے۔ صرف انسان نہیں، جانور بھی آپ کی رحمت سے مایوس نہیں تھے۔ کئی واقعات ملتے ہیں، ابھی میرے پاس ابھی اس کا وقت نہیں ہے، نہیں تو میں بتاتا کہ جانور بھی کس طریقے سے متاثر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چلتے چلتے دیکھا آپ نے ایک پیڑ سوکھا ہوا ہے، صحابہ کو روک کر کے کہتے ہیں اس میں پانی ڈالو اور نیکی حاصل کرو۔ وૃکش روپن جو ابھی ہمارے ہاں چل رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم 1450 سال پہلے دے کر کے آ گئے۔ یہ بتا دیا کہ جو پیڑ تم لگاتے ہو اور اس کے سائے جب تک لوگ استعمال کریں گے، اس کا چھایا جب تک لوگ استعمال کریں گے، اس کے پھل اور پھول کو استعمال کریں گے، تمہیں ثواب ملتا رہے گا یہاں تک کہ تم اس دنیا سے چلے جاؤ، پھر بھی ثواب ملتا رہے گا۔ تو ساری انسانیت کے لیے، ساری دنیا کے لیے، ہر مخلوق کے لیے آپ رحمت للعالمین بنائے گئے تھے، اور اپنی امت کے لیے تو اس قدر رحمت تھے کہ لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ کو مار رہے ہیں، آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، جھوٹا کہہ رہے ہیں، جادوگر کہہ رہے ہیں، اور کئی قسم کی باتیں آپ کے لیے گڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ طائف میں بھی آپ نے دیکھا کہ اس قدر لوگوں نے پتھر سے کی بارش کی کہ آپ کا سر بھی زخمی ہوا، پھوٹ گیا، گھٹنے پھوٹ گئے، خون بہہ بہہ کر کے جوتیوں میں جم گیا۔ فرشتے آ گئے کہ آپ حکم کر دیجئے، جبرائیل السلام کے ساتھ فرشتے آ گئے، آپ حکم کر دیجئے، ہم دو پہاڑ کے بیچ میں رکھ کر کے پیس دیں گے۔ لیکن نبی مکرم کہتے ہیں اور اپنا ہاتھ اٹھائے، مطلب وہی خون سے سنے ہوئے ہاتھ، اور بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے، یہ نہیں جانتے یہ کیا کر رہے ہیں، ایک نبی کو مار رہے ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر! آپ کی فکر اس قدر تھی امت کے لیے، کیونکہ جو میں آیت آپ کو بتانے والا ہوں 99، اس کا یہ پس منظر ہے۔ آپ کی فکر اس قدر تھی اپنی امت کے لیے کہ اللہ رب العزت نے سورہ کہف کی آیت نمبر 6 کے اندر فرمایا، فلا اللہ کا باقی نفس کا علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے نبی مکرم، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ اس حدیث پر ایمان نہیں لائیں گے، اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، تو کیا اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے آپ؟ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے سورہ شعراء آیت نمبر 3 کے اندر، لعلک باخع نفسک الا تکونوا مؤمنین، کیا یہ ایمان نہیں لائیں گے تو اپنے نفس کو آپ ہلاک کر لیں گے؟ شاید اس رنج سے، اللہ فرماتا ہے شاید اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، آپ خود کو ہلاک کر لیں گے۔ اس قدر فکر تھی اس امت کو جہنم سے بچانے کی، اور آپ یہ چیز جانتے تھے کہ اگر یہ اس کلام سے جڑ جائیں گے تو ہی جہنم سے تو ہی یہ ہدایت ان کو مل سکتی ہے، اور اللہ رب العزت کو یہ راضی کر سکتے ہیں، اور جہنم کی آگ سے، حشر کے میدان کی رسوائی سے اور قبر کے عذاب سے یہ لوگ بچ سکتے ہیں۔ تو لوگوں کو بچانے کے لیے دن اور رات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جد و جہد اور کوشش کرتے، لیکن اللہ کی مشیت کچھ اور ہے۔ نبی مکرم ایک ایک شخص کو چاہتے ہیں کہ ہدایت مل جائے، یہ جہنم سے بچ جائے۔ ابو طالب کو زندگی کے آخری موڑ تک دعوت کا کام اس کے اوپر کرتے رہے، ان کے اوپر کرتے رہے، لیکن اس کے بعد بھی انہیں ہدایت نہیں ملی، جبکہ ہدایت تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں کہ ہر کسی کو ہدایت مل جائے، ہر کوئی جہنم کی آگ سے بچ جائے، ہر کسی کے لیے دعا۔
لیکن اللہ رب العزت کی مشیت کچھ اور ہے، اس کو ہمیں آج کی کلاس میں سمجھنا ہے۔ کیا ہے اللہ کی مشیت؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے آیت نمبر 99، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو جو لوگ زمین میں ہیں سب کے سب راہ ہدایت پر لے آتا۔ اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین کے اندر جتنے لوگ ہیں سب کو راہ ہدایت پہ لے آتا، سب کو ہدایت مل جاتی۔ تو کیا اللہ نہیں چاہتا کہ لوگ ہدایت میں آئیں؟ ایسا نہیں ہے، اللہ زبردستی نہیں کرنا چاہتا، اللہ لوگوں کو زبردستی ہدایت یا زبردستی اپنی عبادت نہیں کروانا چاہتا، یہ اس کا مطلب ہے۔ اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے لیکن زبردستی جبرن کسی کو مجبور نہیں کر رہا اللہ رب العزت عبادت کرنے کے لیے۔ بندہ چاہے گا تو اللہ اس کو اللہ چاہے گا، اگر بندہ چاہے گا تو اللہ چاہے گا۔ اس کو اس طریقے سے ہم سمجھے کہ اللہ رب العزت نے دو قسم کی مخلوق بنائی، اور اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ ہی ہم کو ہدایت نہیں دے رہا تو ہم کیا کریں؟ فلاں کو اللہ نے ہدایت نہیں دیا اس لیے وہ غلط کام کرتے رہا، اس لیے وہ جہنم میں چلا گیا، تو اس کی کیا غلطی ہے؟ اللہ نے ہدایت نہیں دیا۔ اللہ رب العزت نے کیوں نہیں ہدایت دیا، یہ بات غور کرنے کی، اور کسی کو دے دیا تو کیوں دیا؟ ان دونوں سوال کے جواب آپ کو اس آیت میں ملیں گے، سورہ روم آیت نمبر 69، کہ اللہ رب العزت کس کو ہدایت دیتا ہے اس کو میں بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دو قسم کی مخلوق بنائی ہے۔ ایک وہ مخلوق جن کے لیے جہنم اور جنت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو عمل کی آزادی بھی نہیں ہے، انہیں عمل کی آزادی نہیں ہے، یہ وہی کرتے ہیں جو اللہ رب العزت چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جس انداز میں ان کو جینے کا حکم دے دیا ہے، جو ان کے دل میں فیڈ کر دیا ہے، ان کے دماغ میں فیڈ کر دیا، یہ ویسے ہی جیئیں گے، یہ اللہ کی پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھ سکتے بڑی بڑی مخلوق ہے ایسی جو اللہ کی حکم کے خلاف کچھ نہیں کر پاتی، کچھ کرتی ہی نہیں، اور دوسری مخلوق اللہ نے ایسی بنائی ہے جن کے لیے جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے، کیونکہ انہیں عمل کی آزادی دے دی ہے، یہ چاہے تو نیک عمل کرے چاہے تو برا عمل کرے، اور اللہ رب العزت نے انہیں ایسا عقل سلیم دیا ہے کہ وہ نتیجے تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ایسی دماغ، ایسا عقل، ایسا دل دیا ہے جو نتیجے تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ ایک سائنٹسٹ سیب کے پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور سیب اوپر سے گرا، تو وہ یہ سوچنے لگا کہ یہ نیچے ہی کیوں گرا، یہ لٹک کیوں نہیں گیا، اوپر کیوں نہیں چلا گیا۔ اب اس کے پیچھے لگا اور اس کے نتیجے تک پہنچ گیا کہ زمین کے اندر کھینچنے کی طاقت ہے، اس وجہ سے وہ ایسا ہوا۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے ایسی عقل سلیم دیا ہے جو نتیجے تک کسی بھی چیز کے اندر اگر وہ تحقیق کرے تو اس کی حد تک پہنچ جائے، اور صحیح اور غلط کی تمیز دیا ہے دل کو، دماغ کو، اور اب اسے آزاد کر دیا کہ تم چاہو تو صحیح کام کرو، تم چاہو تو غلط کام کرو۔ اور یہ دو مخلوق ہے، انسان اور جنات، اور باقی جو مخلوق ہے وہ سب تابع فرمان ہے، سب کو ہدایت دی ہوئی ہے، سب کو مارگدرشن دیا ہوا ہے، سب کو زندگی جینے کا طریقہ دیا ہوا ہے۔ اتنی بڑی بڑی مخلوق کہ جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنی اصل شکل میں دیکھا تو زمین کے اوپر پیر تھا اور آسمان سے سر ٹکا ہوا تھا، اس کے اتنے پر اور ایک پر اس زمین کو پلٹا دینے کے لیے کافی، اتنا طاقتور فرشتے، لیکن اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، اتنی صلاحیت والے فرشتے کہ کہہ رہے ہیں کہ دو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر کے ہم اس پوری قوم کو پیس دیں گے، اتنی طاقت، روح کھینچنے والے فرشتے۔ اور ایسے دیکھیں آپ کہ اس قدر طاقت اور صلاحیت اور مقام و مرتبہ اتنا کہ وہی لے کر کے ہر نبی کے اوپر آ رہے ہیں، لیکن وہی کریں گے جو اللہ رب العزت چاہتا ہے۔
انہیں عمل کی آزادی نہیں دی گئی، اس لیے جنت و جہنم کا مسئلہ نہیں۔ جانوروں کو بھی آپ دیکھ لیجئے، کتنا ہی آپ ماریے بکری کو کہ مار مار کر کے آپ اس کو گوشت کھلائیں کہ اچھی چیز ہے گوشت کھا لے، کھائے گی۔ شیر کو آپ سبزی کھلانا چاہیں وہ بھوکا مر جائے گا لیکن سبزی نہیں کھائے گا، مر جائے گا۔ اس کا مطلب اس کے رب نے اسے جو کہا ہے کھانے کا وہی کھائے گا، بھلی مر جائے۔ جو پینے کا کہا ہے وہی پیے گا، جیسے رہنے کا کہا ہے ویسے ہی رہے گا، بھلی اس کو وہاں پہ بہت زیادہ جنگل میں تکلیفیں ہوں۔ یہ ان کو اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50 کے اندر فرمایا کہ میں نے مخلوق کا اندازہ ٹھہرایا اور اس کو زندگی جینے کی ہدایت دے دیا، طریقہ دے دیا ان کو۔ تو ایک مخلوق یہ اور ایک ہم ہیں انسان اور جنات، جن کو اللہ رب العزت نے صحیح اور غلط کی تمیز دیا، نتیجے تک پہنچنے کی صلاحیت دیا، اور اب ہمیں آزاد کر دیا۔ ہم چاہیں تو اچھا کام کریں، چاہے تو برا کام کریں۔ اللہ زبردستی ہمیں عبادت پہ مجبور نہیں کر رہا، خوشی سے کریں گے، اپنی مرضی سے کریں گے، اسی وجہ سے تو جنت ہے۔ اب اس کی آزمائش چل رہی ہے کہ فریڈم دے دی ہے، اب آزما رہا ہے کہ کون اللہ رب العزت کا مطیع اور فرمانبردار رہتا ہے اور کون اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کے بھول کر کے زندگی جیتا ہے۔ اب آئے دیکھیں، اور اگر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت الگ چل رہی کہ ہر کوئی شخص ہدایت کے اندر آ جائے، جہنم سے بچ جائے، اور اللہ رب العزت کا ایک اپنا قانون ہے کہ جو اللہ رب العزت کی طرف جھکے گا اللہ رب العزت اسے ہدایت دے گا۔ جیسے میں نے آپ کو لکھا ہے سورہ روم آیت نمبر 69، اللہ فرماتا ہے جو لوگ ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، مشقت برداشت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم انہیں ہدایت ضرور دیں گے، ہم انہیں ہدایت کی راہ ضرور دکھائیں گے۔ کیا پتہ چلا اس سے کہ اللہ رب العزت بھی ہر کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے، ہر کسی کو جنت میں پہنچانا چاہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے لیے یہ اصول بنایا ہے کہ جو اللہ کی طرف رجوع ہوگا اللہ اس کو ہدایت دے گا۔ کوئی اگر اللہ کی طرف نہیں آنا چاہ رہا ہے تو اللہ بھی بے نیاز ہے، اللہ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اب دیکھتے ہیں، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو جو لوگ زمین میں ہیں سب کے سب سارے ہی ایمان لے آتے۔ اگر اللہ چاہتا تو اللہ ان کے بھی دماغ کے اندر، دل کے اندر وہی چیز فیڈ کر دیتا جو اتنے بڑے بڑے طاقتور فرشتوں کے اندر کیا، اتنے بڑے بڑے طاقتور جانوروں کے اندر کیا، اتنے بڑے بڑے طاقتور اپنی دوسری مخلوق کے لیے کیا کہ سورج بھی اس کے حکم کا محتاج ہے، چاند بھی اس کے حکم کا محتاج ہے، زمین بھی اس کے حکم کی محتاج ہے، ہر چیز اس کے حکم کی محتاج ہے۔ تو اس انسان کو اس کے حکم کا محتاج بنا دینے کے لیے کون سی چیز اللہ رب العزت کو نہ کر سکتا؟ اللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ رب العزت نے اسے عمل کی آزادی دے دیا ہے، اور جو اس عمل کے حساب سے کرے گا اس کے لیے پھر انعام ہے، جنت ہے، اور جو نہیں کرے گا اس کے لیے جہنم ہے۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو جو لوگ زمین میں ہیں سب کے سب سارے ہی ایمان لے آتے، پھر کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے حتیٰ کہ وہ مومن ہو جائے؟ تو جب اللہ رب العزت مجبور نہیں کر رہا اس کو ایمان لانے کے لیے، ایمان پہ رہنے کے لیے، نیک عمل کرنے کے لیے، نیک عمل یعنی اللہ کی مرضی کے حساب سے جینے کے لیے، جب اللہ مجبور نہیں کر رہا تو آپ اور میں مجبور کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ تو اسلام کا یہ قانون ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی کسی کے اوپر زبردستی نہیں کیا، صحابہ کرام نے بھی کبھی کسی کے اوپر زبردستی نہیں کیا۔ ایک مومن، ایک مسلمان کبھی کسی کے لیے کوئی زبردستی نہیں کرتا کہ تم اسلام میں آ جاؤ، کیونکہ اس کا رب ہی زبردستی نہیں کر رہا۔ اور اگر زبردستی اللہ کرتا تو سارے کے سارے مطیع اور فرمانبردار ہوتے۔ اس کی دلیل یہ ساری مخلوق اللہ رب العزت کی مطیع اور فرمانبردار ہے۔ جو اس نے کہا کہ یہ پینا حلال ہے وہی پی رہے، کہہ دیا یہ کھانا حلال ہے یہ وہی کھا رہے، جو حرام کر دیا وہ نہیں کھا رہے، پوری مخلوق اسی طریقے سے جی رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے لا اکراہ فی الدین بھی نازل کیا کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں۔ یہاں پہ ایک غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کس چیز میں زبردستی نہیں ہے۔ اس آیت کو پھر سے غور سے پڑھتے ہیں
کیونکہ اس میں مومنون کا لفظ عربی کے اندر آیا ہے. پھر کیا آپ ان لوگوں کو مجبور کریں گے حتیٰ کہ وہ مومن ہو جائیں؟ تو مومن بنانے کے لیے کسی کو زبردستی نہیں کرنا ہے. مسلمان بنانے کے لیے کسی کو زبردستی نہیں کر سکتے. یہ اللہ کا قانون ہے، کیونکہ اللہ نے زبردستی نہیں کیا. اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ تم اس کو صحیح اور غلط بتا دو. صحیح کیا؟ کہ زمین آسمان سورج چاند کا جو بنانے والا ہے اس کی عبادت کی جائے، اس کے حکم پر چلا جائے، نہ کہ انسان زمین آسمان سورج چاند کو بنانے والا ہے. اور یہ سب تسلیم کرتے ہیں کہ ایک پتھر جو ہوتا ہے وہ سورج چاند زمین آسمان کو نہیں بنا سکتا. ایک جانور سورج چاند زمین آسمان کو، انسان کو، جانوروں کو نہیں بنا سکتا. ایک پیڑ جس کی عبادت ہوتی ہے وہ سورج چاند زمین آسمان انسان کو نہیں بنا سکتا. اسی طریقے سے انسان بھی زمین آسمان اور سورج چاند کو نہیں بنا سکتا. تو جس نے بنایا ہے وہ عبادت کے لائق ہے، وہ حکم کو ماننے کے لائق ہے. اس بات میں کسی کو زبردستی نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ بات بالکل صاف ستھری ہے، سب کو سمجھ میں آتی ہے. جو اللہ رب العزت کو قبول کرتا ہے کہ میرا خالق جو ہے، جس نے مجھے کان، آنکھ اور دل دیا، جس نے مجھے اتنا پیارا جسم دیا، ماں باپ دیے، بیوی بچے دیے، جس نے مجھے سانسیں دی، جس نے مجھے دھڑکن دیا، میں اس کی عبادت کروں، اس کو چھوڑ کر کے وہ اس کی تصویر کسی جانور میں بنا رہا ہے. استغفر اللہ، توبہ. اس کی تصویر کسی پتھر، کسی انسان میں بنا رہا ہے. تو اس کام میں زبردستی نہیں کرنا ہے. ہمیں حق بات بتا دینا ہے، اللہ کی معرفت کرا دینا ہے کہ کل ہوا اللہ احد، وہ ایک ہے اور دنیا میں کوئی چیز ایک نہیں. پیڑ بہت سارے، انسان بہت سارے، جانور بہت سارے، ولی بہت سارے، نبی بہت سارے. کل ہوا اللہ احد، ایک ذات تو اللہ ہی کی ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، کیونکہ ساری چیز پیدا ہی اس نے کیا ہے. یعنی پیدا کرنے سے پہلے سے وہ تھا، یعنی اس کی اس کو ضرورت نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے. یعنی اس میں سے کوئی چیز نکلی نہیں. جیسے ایک بڑے پتھر میں سے کوئی پتھر نکلے گا تو وہ بھی پتھر کا انش کہلائے گا. تو اللہ رب العزت کے سے کوئی چیز نکلی نہیں. جیسے کہتے ہیں نا نور سے کوئی نور نکل گیا تو وہ بھی اللہ ہو گیا. تو اللہ رب العزت سے کوئی چیز نہیں. پر اس کو دوسرے طرح سے ہم اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا بیٹا ہے. لیکن سب سے صحیح لفظ جو اس کا ترجمہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سے کوئی چیز جنی نہیں، نہ اسے کسی کو جنا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جیسا، اس کا ہمسر، شریک، حصے دار کوئی نہیں. اس کے جیسا کوئی نہیں. اس کی صفات میں اس کے جیسا کوئی نہیں. اس کے رب ہونے کے اعتبار سے اس کے جیسا کوئی نہیں. اس کے الہ ہونے کے اعتبار سے اس کے جیسا کوئی نہیں. تو اس میں زبردستی نہیں کرنا ہے کسی کو مومن بنانے میں. لیکن اگر کوئی پہلے سے مومن ہے تو اس میں زبردستی کی جائے گی نہیں کی جائے گی. پھر سے سمجھے، ایک شخص مومن بنانے میں زبردستی نہیں کرنا ہے، دین کے اندر لانے میں، مسلمان بنانے میں زبردستی نہیں کرنا ہے، صرف حق بات پہنچا دینا. لیکن ایک شخص پہلے سے مومن ہے اور وہ ہمارے ماتحت بھی ہے، بیٹا ہے، اب وہ شراب پی رہا ہے، اسلام اس کے لیے منع کرتا ہے، وہ جوا کھیل رہا ہے، وہ چوری کر رہا ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہا، اب ہم کو زبردستی کرنا ہے نہیں کرنا. اب یہ مومن ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر زبردستی کی جائے گی، اس کے اوپر سختی کی جائے گی، اس کو روکا جائے گا. اگر چوری کرتا ہے، اسلامی اگر شریعت ہے تو گورنمنٹ اس کے ہاتھ کاٹے گی. زبردستی نہیں ہے، زبردستی ہے. لیکن زبردستی کس کے اوپر ہوگی؟ جس نے کلمہ کا اقرار کر لیا، اب وہ اسلام کے اندر آ گیا، اب وہ اسلام کو بدنام نہیں کر سکتا. اسلام میں آنے کی زبردستی نہیں تھی، لیکن وہ آ چکا ہے تو اب اسلام کے اصول کے حساب سے اس کو جینا ہوگا. بیوی ہے، شرک کر رہی ہے، بدعت کر رہی ہے، نماز نہیں پڑھ رہی، انہیں طلاق دے دی جائے گی. یہ زبردستی نہیں ہے، زبردستی ہے. تو زبردستی کی جائے گی کتنی؟ اگر وہ مومن ہے اور شریعت نے جتنی اجازت دی ہے اس حساب سے. جیسے بچوں کو، آپ کو نماز اگر نہیں پڑھتے ہیں وہ 7 سال میں، 10 سال میں، تو انہیں ہلکی پھلکی مار مارنا ہے کہ نشان نہ آئے. بیوی کو بھی مار سکتے ہیں اتنا کہ نشان نہ آئے جسم کے اوپر، چہرے کو نہیں مارنا. اس طریقے سے جو اصول بتائے گئے ہیں اس حساب سے سختی کی جائے گی لوگوں کو سدھارنے کے لیے، مسلمان کو سدھارنے کی. لیکن اسلام میں آنے کے لیے کسی کو سختی نہیں کی جا سکتی. آگے دیکھتے ہیں.
آیت نمبر 100 میں اللہ فرماتا ہے اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لائے. سبحان اللہ. کوئی شخص ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جائے, اللہ اس کے دل میں ایمان نہ ڈال دے. تو اللہ کب ڈالتا ہے, کیوں ڈالتا ہے, کس کو ڈالتا ہے؟ جو ایمان کی طرف آنا چاہتا ہے, جو اللہ رب العزت کی طرف جھکنا چاہتا ہے, جو اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے, اللہ رب العزت اس کو ہدایت دیتا ہے. پھر سے لکھ لیجیے, تیسری بار اس آیت کو لکھا رہا ہوں, سورہ روم آیت نمبر 69, کہ جو جد و جہد کرے گا اللہ رب العزت اس کو ضرور ایمان عطا کرے گا, اس کو ضرور ہدایت عطا کرے گا. اور وہ اللہ ان لوگوں پر پلیدی یعنی عذاب ڈال دیتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے. اس آیت کی اصل میں تفسیر اسی آیت کے اندر ہے. پھر سے دیکھیں آپ, دونوں جملے کو ملا کر کے دیکھیں. اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں, یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لے آئے. تو اللہ کا حکم کس کے لیے آ رہا ہے؟ اور وہ اللہ ان لوگوں پر پلیدی ڈال دیتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے. اب یہ عقل سے ہی کام نہیں لے رہے, عقل ہے ان کے پاس. عقل بتا رہی ہے کہ جس پتھر کے سامنے وہ کھڑا ہے, جس پتھر کو اس نے انگلی میں پہنا ہوا ہے, حقیق کہہ رہا ہے اس کو, پننا کہہ رہا ہے یا نیلم کہہ رہا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے میرے پاس پیسے رک جائیں گے, اس کی وجہ سے میرے دن اچھے چلنے لگیں گے, اس کی وجہ سے مجھے غصہ نہیں آئے گا. اس پتھر کے اوپر یقین رکھ رہا ہے, یا اس پتھر کو کہہ رہا ہے کہ یہ ہے سورج چاند زمین آسمان کا دنیا کا بنانے اور چلانے والا. کیسے عقل نہیں ہے؟ کیسے عقل نہیں ہے کہ جانور نہیں ہو سکتا؟ کیسے عقل نہیں ہے کہ انسان, کیا انسان کے اندر یہ صلاحیت اور طاقت اللہ نے دی ہے, یا صلاحیت ہے اس کے اندر کہ یہ زمین آسمان سورج چاند اور انسان کو بنائے؟ لیکن یہ عقل سے کام نہیں لے رہا, اس لیے اللہ رب العزت بھی اس کو ایمان سے دور کر دیا. سبحان اللہ. آیت نمبر 101, کل اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے, دیکھو اور غور کرو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. یہ اللہ رب العزت کا امر ہے, آرڈر ہے, حکم کی آیت ہے یہ. تو اللہ رب العزت کے حکم کو ایک مومن ٹال نہیں سکتا, اور ہمارے لیے حکم ہے کہ اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کو اور اپنی تخلیق کو پر غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے, کہ جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے بنایا اس پہ غور کرو. کیسے بنا دیا, کس کے لیے بنا دیا, کیا یہ اپنے آپ بن سکتی ہے, اپنے آپ چل سکتی ہے؟ تو اللہ رب العزت کی مخلوق پہ غور فکر کرنے کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے. کہہ دیجئے دیکھو اور غور کرو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں, ہر مخلوق کے اوپر غور کرو. اور باقی جتنا ہم غور کریں گے اتنا ہی زیادہ ہم اللہ رب العزت کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. لیکن جو اس کو دیکھ کر کے نظر انداز کرتا ہوا چلا جاتا ہے کہ نہیں یہ تو اپنے آپ بن گیا, اپنے آپ چل رہا ہے, یہ تو سب پراکرتک دین ہے. پتہ نہیں کیا ہوتا ہے یہ لفظ کا مطلب, پراکرتک دین کیا چیز ہے یہ؟ تو اس طریقے سے ٹال دیتا ہے اللہ رب العزت کی نشانیوں کو, اللہ رب العزت کی پہچان کو. تو کہہ دیجئے دیکھو اور غور فکر کرو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے, اور جو نہیں کرتا. اور نشانیاں اور ڈراؤ ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دیتا جو ایمان نہیں لاتے. اب اس کو دیکھنے کے بعد اللہ رب العزت کی مخلوق کو, اللہ کی نعمتوں کو, اللہ کی تخلیق کو, بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی جو ایمان نہیں لاتا کہ واقعی اس کا کوئی بنانے والا ہے. ایمان لانا یعنی کیا ہوگا کہ واقعی اس کا کوئی بنانے والا ہے, یہ اپنے آپ نہیں بن سکتی. کوئی بھی مخلوق, کسی بھی ایک چھوٹی سی مخلوق کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں, ایک تتلی کو اٹھا کر کے دیکھیں, پہلے وہ الی ہوتی ہے اور اپنے منہ سے ایک سفید لار نکالتی ہے, اور اس سے لپٹتے 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 پوری الی اس سے لپٹ جاتی ہے, اور پھر وہ مر جاتی ہے, پیوپا بن جاتی ہے. اتنا ہلکا اور اتنا چھوٹی سی چیز ایک بن جاتی ہے کہ اگر آپ اس کو مسل دیں تو وہ پاؤڈر کے جیسے گر جائے گی. کوئی اس کے اندر طاقت نہیں اور کوئی اس کچھ نہیں, لیکن مئی اور جون کی ہوا اس کو لگی اور وہ ایک پیاری تتلی بن کر کے اڑ گئی. کیسے اڑ گئی؟ تو یہ چیز دیکھنے کے بعد ایک انسان یہ کہتا ہے کہ نہیں اس کا کوئی بنانے والا ہے, ہائے اللہ اس کا بنانے والا. یہ ہے ایمان. لیکن اس کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لاتا, اس کے بعد بھی یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو ایک سسٹم ہے, تو چل رہا ہے, ہوتا ہے, اپنے آپ ہو جاتا ہے.
اپنے آپ ہو جاتا تو سارے انسان ایک جیسے دکھنا چاہیے تھے، سارے انسان کے ساؤنڈ ایک جیسے ہونا تھا، آواز ایک جیسی ہونا تھا، سارے انسان کے فنگر پرنٹس ایک جیسے ہونا تھا، جیسے جانور ایک طرح دکھتے ہیں۔ یہ الگ الگ کون کر دے رہا ہے ان کو؟ کوئی کسی سے مل نہیں رہا۔ تو یہ ساری مخلوق کو دیکھ کر کے اور اس کی تخلیق کو، اس کی بناوٹ کو دیکھ کر کے کہ بندر کو زندگی جینے کا جو طریقہ دیا ہے تو جسم بھی ویسے ہی دیا اللہ نے، گائے کو زندگی جینے کا طریقہ جیسا اس کے دماغ کے اندر ڈالا ہے تو جسم بھی ویسے ہی دیا ہے۔ اب وہ پیڑ پہ چڑھنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچتی۔ تو یہ مخلوق کو دیکھ کر کے بھی جو اللہ رب العزت کو نہیں پہچانتا، اس پہ ایمان نہیں لاتا، اس کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے۔ جیسے، اور یہ بہت غور کرنے والی بات ہے، کیونکہ قرآن و حدیث ہم بھی سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کیا ہمارے دل پر وہ اثر کر رہی ہے؟ کیا ہماری زندگی بدل رہی ہے؟ کیا ہم عمل کر رہے ہیں؟ اگر ہم عمل نہیں کر رہے تو یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے کہ آپ اس کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں وہ سنے، قرآن سنے، لیکن وہ عمل کرنے والا نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ پھر سے دیکھیں، اور نشانیاں اور ڈراؤ ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ مطلب یہ ساری نشانیاں وہ دیکھ رہے ہیں، جہاں نظر جا رہی ہے وہاں اللہ رب العزت کی نشانی اس کو دکھ رہی ہے، اللہ کی نعمت، اللہ کی تخلیق دکھ رہی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں دکھ رہی ہے، اور قرآن و حدیث بھی سن رہا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں دے گا جو ایمان نہیں لاتا، کیونکہ اس نے ایمان ہی نہیں لایا، اس نے یہ یقین ہی نہیں کیا کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 6 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 کے اندر اللہ فرماتا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، کس چیز کا؟ اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کی تخلیق کا، کہ یہ اپنے آپ بن گئی، یہ اپنے آپ ہے، اللہ کا انکار کر دیا اس نے۔ تو جس نے انکار کیا، نبی کا انکار کر دیا، کتاب کا انکار کر دیا، تو ان الذین کفروا، جس نے انکار کیا، سواء علیہم انذرتم، برابر ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یعنی آپ ان کو قرآن سنائیں یا نہ سنائیں، حدیث سنائیں یا نہ سنائیں، برابر ہے۔ لا علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، لا، ہرگز وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، کیا ہم عمل کر رہے ہیں؟ اگر ہم عمل نہیں کر رہے تو یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ کہ آپ کا ڈرانا نہیں ڈرانا برابر ہے، کیونکہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں اپنی تخلیق اور نعمت پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے اور ایمان لانے کی توفیق دے کہ ہاں ہمارا رب ہے اس کا بنانے والا، اس کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا اللہ رب العزت نے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، تو یہ لوگ بھی گویا ان لوگوں کے سے دونوں کا اس کی آیت میں کچھ آیتیں مجھے لکھانا تھا لیکن میرے ذہن سے وہ بات نکل گئی۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 102۔ تو یہ لوگ بھی گویا ان لوگوں کے سے دونوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے، مطلب ان جیسے دنوں کا یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ایام عربی میں اس کا لفظ آیا ہے، اس وقت کا، ان دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو پہلے لوگوں کے ساتھ گزر چکا، جیسے قوم عاد کے ساتھ جو دن گزرا، قوم سمود کے ساتھ جو دن گزرا، نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ جو دن گزرا کہ عذاب آیا اور وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کے نافرمانوں کو سمیٹ کر کے ختم کر دیا۔ تو یہ لوگ بھی اسی کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی نشانیوں پر، اللہ کی نعمتوں پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، اللہ کے حکم کے حساب سے، نبی کے فرمان کے حساب سے نہیں چل رہے، تو یہ لوگ بھی اسی طرح کے دن کا انتظار کر رہے ہیں جیسے پچھلے قوموں نے انتظار کیا تھا، اور انہیں عذاب آ گیا اور وہ ختم کر دیے گئے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں اس کے پہلے ہی ایمان لانے کی توفیق دے۔ جب ہماری روح کھینچنے کے لیے فرشتہ آ جائے اس وقت ہم ایمان لائیں، اس کے پہلے اللہ رب العزت ہمیں ایمان لانے کی توفیق دے دے، آمین۔ کہہ دیجئے پھر تم انتظار کرو۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں اسی دن کا انتظار ہے، موت کا ہی انتظار ہے تم کو کہ فرشتہ آئے گا جبھی ہم سمجھیں گے، قبر میں کیا ہوگا دیکھ لیا جائے گا وہیں، حشر میں کیا ہوگا دیکھ لیں گے وہیں، اگر اسی کا تمہیں انتظار ہے تو نبی مکرم کہہ دیجئے پھر تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، تم بھی اس دن کا انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔
یہ مکہ میں کہی گئی تھی بات، اور مدینہ میں وہ دن آ گیا، جنگ بدر اور جنگ احد کے اندر وہ وقت آیا اور ان لوگوں نے دیکھ لیا اس دن کو۔ پھر ہم نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ اب جب اللہ رب العزت کا عذاب آتا ہے تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ ایک قانون بنایا، اللہ ہم سب کو ایمان والا بنا دے تاکہ ہم ایسے عذاب سے بچ سکیں۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ پھر ہم نجات دیتے ہیں، مطلب بچا لیتے ہیں، نکال دیتے ہیں ان کو اس عذاب سے، ہم انہیں نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ تو اگر ہم ایمان والے ہوں گے تو اللہ رب العزت ایسے عذاب سے ہمیں بچائے گا۔ اس طرح ہم پر لازم ہے کہ ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ ہم پر لازم ہے، اللہ نے اپنے اوپر لازم، اپنے اوپر ضروری کر لیا ہے کہ وہ ایمان والوں کی مدد کرے گی۔ تو ایمان کی اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے پہلے کل کی کلاس میں ہم نے ایک آیت پڑھا تھا، اللہ رب العزت فرماتا ہے ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے، ایمان والوں کا دوست ہے۔ اور یہاں پہ اللہ نے فرما دیا کہ اللہ نے لازم کر لیا ہے اپنے اوپر کہ وہ ایمان والوں کی مدد کرے گا۔ اور دوسری بات فرمایا کہ جب عذاب آتا ہے تو اللہ مومنوں کو، ایمان والوں کو بچا لیتا ہے۔ اگر ہم عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو ایمان والا ہونا ہوگا، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری حفاظت، ہمیں بچانا اپنے اوپر لازم کر لے تو ہمیں ایمان والا بننا پڑے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل قبول ہو تو ہمیں ایمان والا بننا ہوگا، کیونکہ ایمان والے اگر نہیں ہوں گے تو عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ یہ تھی آیت نمبر 103۔ آیت نمبر 104 دیکھتے ہیں۔ کہہ دیجئے اے لوگو اگر تم میرے دین سے کے متعلق شک میں ہو، اگر تم کو میرا دین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس دنیا میں پہنچایا گیا، دین یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ، تو کہہ دیجئے اے لوگوں اگر تم میرے دین سے کے متعلق شک میں ہو، تمہیں شک لگ رہا ہے کہ یہ دین پتہ نہیں یہیں پہ بنا لیا گیا ہے یا آسمان سے آیا ہے، ساری کائنات کے خالق اور مالک نے نازل کیا ہے، ہمارے رب نے نازل کیا ہے، یہ ان کا خود کا بنایا ہوا زندگی جینے کا طریقہ ہے، اگر تم کو شک لگتا ہے، تمہیں شک میں ہو، تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ دین کو عبادت سے جوڑ دیا کہ زندگی گزارنے کا کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کس کی عبادت کرنا ہے، کس کی عبادت نہیں کرنا۔ اس قانون میں اگر تمہیں شک ہو تو میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، لیکن میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، وہ جو تمہیں وفات دیتا ہے اور وہ جو تمہیں وفات دیتا ہے، سن لو، میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں۔ دیکھیے یہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بھی ان کو سمجھا رہے کہ دیکھو میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، مطلب تم نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ اپنے باپ دادا کا یا اپنے نفسانی خواہشات کا بنا لیا ہے، یا اپنے بزرگوں کی تم عبادت کرتے ہو، تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں وفات دیتا ہے۔ یہاں پر بھی ایک نقطہ ان کے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے کہ عبادت اس کی کرو جس کے پاس تم مر کے جانے والے ہو، جو تمہاری روحوں کو قبض کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں، مطلب میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں، اس بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور یہ کہ آپ یکسو ہو کر کے اپنا چہرہ دین اسلام کی طرف پھیر لیں۔ حنیفہ، ساری دنیا سے کٹ، حنیف کا لفظ جب قرآن کے اندر آتا ہے، عربی میں آتا ہے، تو ساری دنیا سے کٹ کر کے ایک طرف ہو جانا، یعنی ساری زندگی گزارنے کے طریقوں سے کٹ کر کے صرف اللہ رب العزت کے زندگی گزارنے کے طریقے پر آ جاؤ، یہ کہا گیا۔ فصل میں کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ اور جب ہم اس حکم پہ آئیں گے تبھی ساری کی ساری جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے جو انعامات ہے اس کا ظہور ہمیں دنیا میں بھی نظر آئے گا اور آخرت میں بھی نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ وہ سکون اور اطمینان جو جنت میں ملنے والا ہے، وہ سکون اور اطمینان کی جھلکیں یہاں پر بھی نظر آئیں گی۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ اور یہ کہ آپ یکسو ہو کر کے، مطلب ساری باطل مذاہب سے اور زندگی گزارنے کے طریقے سے، زندگی گزارنے کے طریقے میں ساری چیز آتی ہے، عبادت کا طریقہ ہو،
نکاح کا طریقہ ہو, بزنس کا طریقہ ہو, ماں باپ کے ساتھ رہنے کا, پڑوسی کے ساتھ رہنے کا, چلنے کا, اٹھنے کا, بیٹھنے کا, سونے کا, کھانے کا, پینے کا, ہر چیز کا جو طریقہ ہے ان کو دنیا کے طریقوں سے ہٹا کر کے اللہ رب العزت نے جو نازل کیا ہے اس پر آ جاؤ. اور آپ دیکھیں گے یہ طریقہ بہت آسان ہے. ہم جس طریقے کی زندگی جی رہے ہیں وہ مشکل ہے, لیکن اگر اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کے حساب سے جیئیں گے تو ہر چیز آسان ہو جائے گی. نکاح آسان ہو جائے گا, میتیں آسان ہو جائے گی, بزنس آسان ہو جائے گا, رہن سہن آسان ہو جائے گا, کھانا پینا آسان ہو جائے گا, اٹھنا, ہر چیز ہمارے لیے آسان ہو جائے گی, کیونکہ یہ اس نے نازل کیا یہ دین جس نے ہمارے جسم کو بنایا ہے. وہ جانتا ہے کہ اس جسم کے لیے بہتر کیا ہے. تو اور یہ کہ آپ یکسو ہو کر کے اپنا چہرہ دین اسلام کی طرف سیدھا رکھیں. یہاں پہ چہرے سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ دین اللہ کا پر عمل کرنا, اللہ کے دین پر عمل کرنا, اللہ کے لیے کرنا. چہرے کا لفظ جہاں پر آتا ہے تو وہ اس معنی میں بھی آتا ہے کہ اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے دین پر تو عمل کرتے ہیں لیکن مقصد کچھ اور ہو جاتا ہے. مقصد عزت ہو جاتا ہے, مقصد دولت ہو جاتا ہے, مقصد کچھ اور حاصل کرنا ہو جاتا ہے, تو وہ بھی حنیف میں نہیں آئے گا. اللہ کا بتایا ہوا طریقے پہ عمل کرنا ہے, نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرنا ہے, اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے. یہ کہا گیا. اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہونا. آگے ہوئی بات, اللہ کے علاوہ کسی اور کے حلال کو حرام, اللہ کے علاوہ کسی اور کے حلال کو حلال سمجھیں گے, کسی اور کے حرام کو حرام سمجھیں گے اللہ کے علاوہ, تو یہ شرک ہو جائے گا. اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا. اور عبادت تو اللہ ہی کی کر رہے ہیں لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں, تو وہ بھی اللہ کی عبادت کسی اور کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں, وہ بھی شرک خفی ہو جائے گا, چھوٹا شرک ہو جائے گا. تو یہاں پہ بتایا گیا کہ اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہونا, تو صرف اللہ کی عبادت, اللہ کے لیے دین کو خالص کر لینا, یعنی اللہ نے جو حکم دیا اس پر ہم عمل کریں صرف اس کی رضا کے لیے, اور مشرکوں میں سے نہ ہو. آیت نمبر 106. اور آپ اللہ کے سوا انہیں مت پکاریں جو نہ آپ کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں جس کو بھی آپ پکاریں گے, جس کو بھی نہ وہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں. نفع بھی نہیں دے سکتے. کچھ لوگوں کا باطل عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جو جہاں پر آستھا رکھ لیتا ہے, جس کے اوپر عقیدت رکھ دیتا ہے, اللہ رب العزت اسی کے ذریعے سے اس کو دے دیتا ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. کسی کے ذریعے سے کچھ نہیں ملتا. اللہ جو چاہے گا وہی اس کو ملے گا. پھر سے آیت دیکھیں. اور آپ اللہ کے سوا انہیں مت پکاریں جو نہ آپ کو نفع دے سکے اور نہ آپ کو نقصان پہنچا سکے. تو اللہ کے علاوہ جس کو بھی جو لوگ پکارتے ہیں نہ وہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. پھر اگر آپ نے ایسا کیا تو بے شک آپ بھی اس وقت ظالموں میں سے ہو جائیں گے. تو جو بھی یہ کام کرے گا, کتنا ہی متقی اور پرہیزگار ہو, کتنے ہی اس نے حج کر لیا ہو, کتنی ہی انہیں نمازیں پڑھ لی ہو, اگر اس نے ایسا کیا, کسی نے بھی ایسا کیا, تو اس وقت وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا. یہ اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کے لیے ایک حکم نازل فرما دیا. اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی بھی اسے دور نہیں کر سکتا, کوئی اسے دور کرنے والا نہیں. اگر اللہ کوئی تکلیف پہنچانا چاہ رہا ہے تو اللہ کے علاوہ اسے کوئی دور نہیں کر سکتا. اس تعلق سے ایک حدیث سنتے ہیں, پھر اس آیت کو میں کمپلیٹ کرتا ہوں. یہ حدیث ہے ترمذی شریف کی اور حدیث نمبر 2516. ترمذی شریف حدیث نمبر 2516. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا. سیدنا عبداللہ بن عباس, حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ, یہ چھوٹے سے تھے اور چھوٹی سی عمر سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہا کرتے تھے, اور
انتظار کرتے تھے کہ آپ فلاں میری پھوپھی کے ہاں آئیں گے اور میں بھی آپ کے ساتھ رات میں رکوں گا تاکہ آپ رات میں نماز پڑھیں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ تہجد پڑھوں گا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے رہا کرتے تھے. نبی مکرم نے آپ کو دعا بھی دی تھی اور آپ کی دعا بھی ان کو ملی ہے اور جو ہے اور بھی بہت ساری ان کی فضائل ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے سواری میں بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے اے بیٹے میں تجھے چند کلمات سکھلاتا ہوں. دیکھیے ایک چھوٹے بچے کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا نہیں. ہم لوگ بچوں کو یوں سمجھتے کہ یہ دنیا کی ساری تعلیم سیکھ سکتے ہیں بس دین نہیں سیکھ سکتے. دین سیکھنے کے لیے تو ابھی ان کو بڑا ہونا پڑے گا جب یہ دین سمجھ پائیں گے. لیکن اصل میں عقیدہ سیکھنے کی عمر جو ہوتی ہے وہ بچپنا ہوتی ہے. بچپن میں ہی عقیدہ سکھایا جاتا ہے, ایمان سکھایا جاتا ہے. تو نبی مکرم فرماتے اے لڑکے میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ تو اللہ کے احکامات کا دھیان رکھ, وہ تیرا دھیان رکھے گا. سبحان اللہ. اگر ہم اللہ کے احکامات کا دھیان رکھیں گے تو اللہ بھی ہمارا دھیان رکھے گا. گویا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا دھیان رکھے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے احکامات کا دھیان رکھنا ہوگا کہ اس نے جو کہا ہے وہ ہم کریں. اللہ کا دھیان رکھ تو تو اسے اپنے سامنے پائے گا. سبحان اللہ. اللہ رب العزت کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا حامی اور مددگار ہو جائے, وہ ہمارے کام میں شامل حال ہو جائے. تو کیا فرمایا اللہ نے؟ اللہ کا دھیان رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا. ہم اپنے دھیان میں اللہ رب العزت کو رکھیں, اس کے احکام کو اپنے دھیان میں رکھیں, اس کو ہم وقت یاد رکھیں. اسی کو احسان بھی کہا گیا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں اسے دیکھ رہا ہوں. تو اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا. ایسا توکل ہوگا اللہ رب العزت کا تو اللہ کی مدد بھی اسی انداز میں ہوگی. آگے فرماتے ہیں جو تو سوال کرے, جب تو سوال کرے تو اللہ سے سوال کر. کیا کہا؟ جب بھی کوئی سوال ہو تو کسی مخلوق سے نہیں, اللہ رب العزت سے سوال کر. اور جب سوال سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ کوئی چیز کی حاجت اور ضرورت ہے, کوئی چیز مانگنا ہے تو اس سینس میں ہے سوال کر. اور جب مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگ. اب حدیث یہاں سے اور اس میں بات میں گہرائی آ رہی ہے. مدد مانگ اور جان لے اگر سارے لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ تجھے کوئی فائدہ پہنچائے, سارے لوگ, سارے میں کون آ گئے؟ پوری انسانیت, پورے جن, یہ سارے کے سارے لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں, اس بات کو پسند کریں کہ وہ تجھے کوئی فائدہ پہنچا دیں, تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے مگر جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اور اگر وہ جمع ہو جائیں کہ تجھے کوئی نقصان پہنچائے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر جو اللہ نے تجھ پر لکھ دیا ہے. اب آگے سنیے. قلم خشک ہو گئی اور صحیفہ لپیٹ دیا گیا. کتنا اطمینان ملتا ہے اس بات سے کہ جو تقدیر تھی وہ لکھی جا چکی ہے, قلم اٹھا لی گئی ہے یا سوکھ گئی ہے اور صحیفہ لپٹ چکا ہے. اب کوئی ٹینشن و فکر کی بات نہیں, جو ہمارے رب نے لکھا ہے وہی ہوگا. اور اگر ہمیں بدلوانا ہے تو رب سے ہی ہم کو اپنی تقدیر بدلوا سکتے ہیں, کسی اور جگہ سے ہماری تقدیر نہیں بدل سکتی. اب اس آیت کو آپ دیکھیں تو بات اور جلدی اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی. پھر اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی بھی اسے دور کرنے والا نہیں. اور اگر اللہ آپ کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو کوئی بھی اس کے فضل کو روکنے والا نہیں. کوئی بھی اس کے فضل کو نہیں روک سکتا. اب کتا ہی جادوگر جادو کرے, اللہ کے فضل کو وہ نہیں روک سکتا. کتنا ہی سفلی علم والا آ جائے, اوگل آ جائے, گندا علم والا آ جائے, کچھ نہیں کر سکتا. اب آپ اس سے بچنے کے لیے, وہ کوئی نقصان دینا چاہ رہا ہے اللہ رب العزت, اور اس سے بچنے کے لیے آپ کالا دھاگا پہن لیں, کوئی ٹوٹکا کر لیں, کوئی کالا ٹیکا لگا لیں. اور کچھ لوگ, اور یہ سب شرک ہے کیونکہ ہم نے یہاں سے اس عقیدے سے انکار کر دیا کہ روکنے والا مصیبت کا اور مصیبت کا دینے والا اور اچھائی کا دینے والا اور اچھائی کو روکنے والا اللہ ہے. ہم نے کسی اور کو سمجھ لیا. کسی نے پتھر کو سمجھا تھا, کسی نے جانور کو سمجھا تھا, کسی نے انسان کو سمجھا تھا, اور ہم نے بھی انہی طرح کی چیز کو سمجھ لیا کہ کسی نے حقیق پہن لیا ہے انگلی میں, اب یہ ہمیں مصیبت سے روک لے گا, پریشانی سے ہمیں روک لے گا. کسی نے پنا پہن لیا, کسی نے نیلم پہن لیا, اور کسی نے کچھ ٹوٹکا کر لیا, کسی نے دھاگے باندھ لیے کہ اب ہم یہ جو نظر بد لگتی ہے اس سے ہم بچ جائیں گے.
ہمارے بچے اس سے بچ جائیں گے، ٹیکا لگا دیے اس کو، اور کچھ بہنیں منگل سوتر پہن لیتی ہیں، نام ہی شرک ہے اس کا۔ منگل کرنے والا یعنی اچھا کرنے والا، کچھ بہتر کرنے والا۔ کون ہے اچھا کرنے والا، کون ہے بہتر کرنے والا؟ اللہ فرماتا پوری دنیا مل کر کے بھی اگر تمہارا اچھا کرنا چاہے گی اور اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہو سکتا، اور اگر اللہ اچھا کرنا چاہ رہا تو پوری دنیا مل کر کے تمہارا بگاڑ نہیں سکتی۔ تو یہ عقیدہ سراسر شرک ہے۔ منگل کرنے والا سوتر کے کہتے ہیں گتھے ہوئے دھاگے کو، تو منگل کرنے والا گتھا ہوا دھاگا، منگل سوتر، گویا کہ اس کو اس عقیدے سے پہنتے ہیں کہ جب تک میں اس کو پہنوں گی میرا شوہر محفوظ رہے گا۔ تو محفوظ کرنے والا یہ دھاگا ہے جو آپ نے پہنا ہوا ہے، اگر آپ اس کو اوپر سے کاٹ دیں گے تو یہ گر جائے گا نیچے۔ یہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، آپ کی اور آپ کے شوہر کی کیا حفاظت کرے گا؟ اتنا بہترین مخلوق انسان بنایا اللہ رب العزت نے، اور اتنا کیا کہنا چاہیے، اتنا ضعیف اس کا، اتنا کمزور اس کا سوچ، اس کا عقیدہ، ایسا اس کا اندھ وشواس، اتنی بہترین ٹیلنٹڈ مخلوق اللہ رب العزت نے بنایا، اور اس کا اتنا کمزور وشواس اور عقیدہ اور اتنا اندھ وشواس کہ ایک کالا دھاگا باندھ دیا اور سوچ رہا ہے کہ فلاں بیماری سے بچ جاؤں گا، فلاں مصیبت سے بچ جاؤں گا۔ اور ٹوٹکے تو اس طریقے کے بہت سارے ہوتے ہیں۔ ابھی میں دیکھتا ہوں اندور میں بیچ روڈ میں انڈا رکھا ہوا ہے، ساتھیوں رکھ دیا انڈا، تو یہ فلاں ایسے سے ایسا ہو جائے گا، تو کیا وہ انڈا کر دے گا؟ بے جان وہاں پہ پڑا ہوا ہے، وہ بیچ میں کوئی آتا اس کو ٹھوکر مار دیتا، ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے باطل عقائد جو پورے کے پورے شرک ہیں، وہ پتھر کو پوچھ رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ شرک کر رہے ہیں، ان سے اپنی حاجت اور مصیبت کو دور کرنے والا اس کو سمجھ رہے، پیڑ کو سمجھ رہے، جانور کو سمجھ رہے۔ ہم نے کس کو سمجھا ہے؟ ہم نے بھی تو وہی سمجھ رکھا ہے، اور اگر ایسا ہے تو پھر ہم یہ بھول جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی ہم نے ختم کر دیا کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی آستھا کے لائق نہیں، کوئی بگڑی بنانا اور کوئی مصیبت کو دور کرنے والا نہیں، الا اللہ، مگر اللہ کی۔ یہ پورے اندھ وشواس کو ختم کرنے کا نام ہی اسلام ہے، کہ سارا وشواس صرف اور صرف ایک ذات پہ ہو جائے، وہی بگاڑ سکتا ہے، وہی بنا سکتا ہے۔ آیت نمبر 107 صرف سمجھے، اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی بھی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ آپ کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو کوئی بھی اس کے فضل کو رد کرنے والا نہیں، اور اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس فضل سے نوازتا ہے۔ اللہ رب العزت جو بھی فضل دینا چاہتا ہے، جس بندے کو دینا چاہتا ہے، اللہ رب العزت اس کو نوازتا ہے، اور وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کسی چیز کو پہنے رکھنا کہ اس سے ہماری مصیبت اور پریشانی دور ہوگی، اس کے تعلق سے ایک اور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 لوگ آتے ہیں بیعت کرنے کے لیے۔ آپ 9 سے بیعت کرتے اور ایک سے بیعت نہیں کرتے، کیونکہ اس نے اپنی مصیبت کو دور کرنے کے لیے کوئی چیز باندھی ہوئی تھی۔ نبی مکرم نے فرمایا کہ اس نے فلاں چیز باندھی ہوئی ہے، میں اس سے بیعت نہیں کروں گا۔ اس نے فوراً اپنے ہاتھ ڈالا اپنے گلے میں یا جہاں پر بھی وہ بندھا ہوا تھا اور اس کو توڑ دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت کی۔ مسند احمد کی حدیث ہے 17432، 17432۔ مستدرک حاکم میں بھی یہ حدیث ہے جلد نمبر 4 میں، اور حدیث میں اگر دیکھیں گے آپ تو 7513 نمبر پر یہ حدیث ملے گی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص سے اسلام کی بیعت نہیں کرتے تھے جو اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور پر عقیدت رکھتا تھا۔ آج تو انگوٹھی پہنا ہوا ہے، دھاگا باندھا ہوا ہے، منگل سوتر پہنی ہوئی ہے، اس کے بعد بھی مسلمان، اس کے بعد بھی بیعت ہو رہی ہے، اس کے بعد بھی کلمہ پڑھایا جا رہا ہے۔ نبی مکرم نے کلمہ پڑھانے سے منع کر دیا، بیعت کرنے سے منع کر دیا کہ اس کا عقیدہ ہی اس کے اوپر ہے، اور یہاں پہ بات ہی ہو رہی ہے لا الہ، کوئی عبادت کے لائق، کوئی عقیدت کے لائق، کوئی آستھا کے لائق نہیں سوائے اللہ رب العزت کے۔ وہ چاہے گا وہی ہوگا، اس نے لکھ چکا ہے، قلم اٹھا لی گئی ہے، صحیفہ لپٹ گیا، جو تقدیر تھی وہ لکھی جا چکی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ تو یہ اس کا عقیدہ ہی غلط ہے، اب کہے گا کلمہ پڑھانا اور اب کہے گا جو ہے بیعت کرنا، بیعت کرنے سے آپ نے انکار کر دی۔ چلیے میں آپ کو حدیث کے الفاظ ہی پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 آدمی پر مشتمل ایک جماعت آئی، جن میں 9 آدمیوں سے آپ نے بیعت لی اور ایک آدمی سے بیعت لینے سے رک گئے،
لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے 9 آدمیوں سے بیعت لی ہے اور ایک آدمی کو چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا اس لیے کہ اس نے جسم پر لٹکایا ہوا ہے, اس پر اس شخص نے اپنا ہاتھ اندر داخل کرا اور اسے توڑ کر کے پھینک دیا, اسے کاٹ ڈالا. چنانچہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بیعت لے لی اور فرمایا جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. کیونکہ عقیدت تو وہاں چلے گی نا کہ اس کے وجہ سے ہوگا کہ اس نے شرک کیا. اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے اور صحیح معنوں میں مسلمان بنائے. اس آیت کا آخری حصہ اور اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے فضل سے نوازتا ہے اور وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. آج کی کلاس کی اور اس سورت کی 2 آخری آیتیں بچی ہوئی ہیں. کہہ دیجئے اے لوگوں, یا ایھا الناس, کہہ دیجئے اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کے طرف سے حق آ گیا. ایک آپ کو نقطے کی بات اور بتاؤں, جہاں پر بھی آپ کو یہ لفظ آئے یا ایھا الناس, اے لوگوں, اس لفظ کے حساب سے جہاں پر بھی آیتیں آئی ہیں ان آیتوں کو آپ کلیکٹ کریں اور ان کو جب آپ کسی غیر مسلم بھائی کو سنائیں گے تو اس سے سننے میں بہت اچھا لگے گا, کیونکہ اللہ نے انہی سے خطاب کیا, ساری انسانیت سے خطاب کیا. اور یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. تو یہاں پر کچھ وصیتیں اور نصیحتیں ہیں اللہ کی, کوئی اوامر ہے, کوئی نواہی ہے, کوئی حکم ہے اللہ رب العزت کا, اللہ کی کوئی مشیت ہے, یہاں پہ یہ پتہ چلے گا. لیکن یہاں پہ ایک عام سمجھائش ہوا کرتی ہے, اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی انعامات اگر دیے ہوئے ہوتے ہیں یا سمجھائش عام انسان کے لیے ہوتی ہے. دیکھتے ہیں کیا ہے. کہہ دیجئے اے لوگوں یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب یعنی تمہارے پالنہار کی طرف سے حق آ گیا. جو تمہارا پالنہار ہے, جس نے تم کو پیدا کیا, جو تمہاری ضرورت پوری کرتا ہے, جو تمہاری حفاظت کرتا ہے, جو تمہارا مالک ہے اور جو تمہارا پلانر ہے, جو تمہارا پلان کرنے والا ہے, وہ رب ہے. اس کے طرف سے حق آیا ہے, سچ آیا ہے. چنانچہ جس شخص نے ہدایت پائی, اب جس نے اس کو لے لیا, ہدایت پائی, تو یقیناً وہ اپنے ہی لیے ہدایت پاتا ہے. اب یہ تمہارے آقا و مالک کی طرف سے, تمہارے پالنہار کی طرف سے, تمہارے ایشور کی طرف سے, تمہارے رب کی طرف سے یہ حق آ چکا ہے. اب جس نے اس سے ہدایت پا لی, اس کو مارگدرشن بنا لیا, تو اس نے اپنا ہی فائدہ کیا, کسی اور کا نہیں. اس نے اپنا ہی فائدہ کیا, اللہ کا فائدہ نہیں ہوا اس سے. ساری دنیا مل کر کے اللہ رب العزت کی اگر عبادت میں لگ جائے تو اللہ کی کوئی شان بڑھنے والی نہیں, اس کی شان ویسے ہی بہت بڑی ہوئی ہے. اور ساری مخلوق اللہ کی نافرمانی کرنے لگے تو اللہ کی کوئی شان گھٹنے والی نہیں, اس کی شان ویسی بہت عالی شان ہے, بہت بڑی. تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہوگا. اب دیکھیے یہاں پر بھی جو آیت پہلے اسٹارٹ ہوئی تھی وہی آیت کو پھر سے سمجھایا جا رہا ہے جو تقدیر سے ٹچ ہوتی ہے. اور جس نے گمراہی اختیار کی تو یقیناً وہ اپنے ہی لیے گمراہی اختیار کرتا ہے. تو جس نے ہدایت اختیار کی اس نے اپنے لیے اختیار کی, اور جس نے گمراہی اختیار کی اس نے اپنے لیے اختیار کی. کیا پتہ چلا؟ اختیار کرنے کا حق دیا گیا ہے, عمل کا حق دیا گیا ہے, یعنی صحیح اور غلط بتا دیا گیا. پھر سے آپ آئے دیکھیں, اے لوگوں یا ایھا الناس, اے مانو جاتی کے لوگوں, تمہارے پاس تمہارے آقا کی طرف سے, تمہارے پالنہار کی طرف سے, تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے. یا جیسے دوسری جگہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس, لوگوں کے لیے ہدایت آ چکی ہے. من البینات والفرقان, صحیح اور غلط کی تمیز آ گئی. اب صحیح اور غلط ہمارے سامنے آ گیا کہ کون عبادت کے لائق ہے اور کون نہیں ہے, کون اطاعت کے لائق اور کون نہیں ہے, کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, کیا پینا ہے کیا نہیں پینا, ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا, پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا, کس کے کیا حقوق ہے, چوری کے بارے میں, شراب کے بارے میں کیا حقوق ہے, یہ سب تمہارے پاس آ گیا. اب جس نے اس ہدایت کی اتباع کر لیا, اس ہدایت کو قبول کر لیا, اس ہدایت کے حساب سے چلنے لگا, تو اس میں اسی کا فائدہ ہوگا, کسی جماعت کا, کسی علماء کا, اللہ کا یا کسی اور کا فائدہ نہیں. جس نے قبول کیا اس کا فائدہ ہوگا, اور جس نے انکار کیا, اور اللہ کیا فرمایا, اور جس نے گمراہی اختیار کی تو یقیناً وہ اپنے ہی لیے گمراہی اختیار کرتا ہے, تو اسی کا نقصان ہوگا. تو یہاں سے بھی ہم کو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے صحیح اور غلط کی تمیز دینے کے بعد ہمیں عمل کی آزادی دے دی. اب ہم چاہیں تو مسجد میں جا کر کے بیٹھیں, چاہیں تو شراب خانے میں جا کر کے بیٹھیں.
اب ہمارے اختیار کی بات ہے کہ ہم جو چاہیں وہ کریں. اسی طریقے سے قرآن میں ایک جگہ اور اللہ رب العزت نے کئی قسمیں کھا کر کے فرمایا کہ میں نے انسان کے اندر صحیح اور غلط کی تمیز ڈالا ہوں, بس کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو اپنے صحیح پہ کھڑا کیا, اور ناکامیاب ہوا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو اپنے غلط پہ کھڑا کیا. تو اکثر لوگوں کے ذہن میں جو یہ سوال آتے ہیں کہ اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دے دیتا ہے تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے, تو اللہ ہی نے ہم کو ہدایت نہیں دیا تو ہم کیا کریں, یہ بات اس کو سمجھ میں آ جائے گی کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے فریڈم دیا ہے, آزادی دیا ہے, جو چاہے جیسا عمل کرے, اور جیسا عمل کرے گا اس کے مطابق اس کو فیصلہ دیا جائے گا. اور میں تمہارا نگراں نہیں ہوں. اچھا, پھر سے اس آیت کو دیکھتے ہیں. کہہ دیجئے اے لوگو, یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کے طرف سے حق آ گیا ہے, چنانچہ جس شخص نے ہدایت پائی, ہدایت کو قبول کر لیا, پا لیا, تو یقیناً وہ اپنے ہی لیے ہدایت پاتا ہے, اور جس نے گمراہی اختیار کی تو یقیناً وہ اپنے ہی لیے گمراہی اختیار کرتا ہے. اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں, یعنی نگران بنا کر کے میں تم پر نہیں بھیجا گیا ہوں, بس حق بات پہنچا دینا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی, اور ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں تک حق بات پہنچا دیں اور اس حق پر عمل کریں. اور کوئی مانتا ہے نہیں مانتا ہے یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. اور آپ آخری آیت, اور آپ کے طرف جو وحی کی جاتی ہے آپ اس کی اتباع کیجیے. یہ حکم ساری انسانیت, سارے مسلمان کے لیے ہے کہ جو وحی کی گئی ہے, جو وحی ہے اللہ رب العزت کے, اللہ کا کلام, نبی کا فرمان, ہمیں اس کی اتباع کرنا ہے. اتباع ہم کر کس کی رہے, غور کریں, ہم اپنا تزکیہ کریں. کبھی ہم اپنے نفس کی اتباع کرتے ہیں, کبھی اپنے میں کی زیادہ اتباع ہوتی ہے. میں ایسا, میرا اصول یہ, میری سوچ یہ, میرے خاندان یہ, میرے باپ دادا نے یہ کیے. اس کی اتباع کا انکار ہے اس آیت میں. اور آپ کے طرف جو وحی کی جاتی ہے آپ اس کی اتباع کریں, اور صبر کیجیے حتیٰ کہ اللہ فیصلہ کر دے. جب آپ اس کی اتباع کریں, صبر کریں, اب اللہ رب العزت کا فیصلہ آئے گا, اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اس دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی ہمارا رب بہتر فیصلہ ہمارے لیے کرنے والا ہے. یہاں پر سورہ یونس جو ہے اپنے اختتام کو پہنچی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو بھی ہم نے پڑھا ہے اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان اور اخلاص کے ساتھ توحید کے اوپر, اللہ تیرے اوپر یقین رکھتے ہوئے ہمیں زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو تیری محبت کے ساتھ, تیرے دین کے ساتھ, تیرے ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.